بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک تقریب میں گئے تو وہاں سٹیج پر میں نے بھی بیان کیا اور چند دیگر دوستوں نے بھی تقریریں کی، تو سٹیج پر کافی خصوصی مہمان موجود تھے۔ ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے سے اس کار خیر میں حصہ لیا۔ آخرکار تقریب ختم ہوئی، دعائیہ کلمات ادا کیے گئے، پھر کھانا لگا۔ صاحب تقریب جس نے یہ تقریب کروائی تھی، اس شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق اعلیٰ انواع و اقسام کا کھانا پیش کیا۔ کھانا ہمارے سامنے رکھا جا چکا تھا تو ایک صاحب تھے، وہ اپنے آپ کو صوفی کہتے تھے، وہ میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک انہوں نے جس شخص نے تقریب کروائی تھی اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ تمہارے گھر میں مرچیں ہیں تو وہ مجھے لا دو۔ میں ان صوفی صاحب کے الفاظ سن کر بڑا حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اتنے لذیذ کھانے رکھے ہیں، جبکہ یہ شخص اس سے مرچیں کیوں مانگ رہا ہے۔ پہلے مجھے شک پڑا کہ یہ صوفی صاحب تنزیہ مرچیں نہ مانگ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے دوبارہ مالک سے کہا کہ آپ ایسا کریں، ساتھ میں لسی بھی لے آئیں۔ میری حیرانی بھی بڑھ گئی۔ خیر، مالک کچھ دیر بعد آیا اور عاجزانہ طریقے میں کہا کہ صوفی صاحب ہمارے گھر میں لسی تو نہیں ہے۔ تو پھر صوفی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ پانی لے آئیں، تو وہ صاحب لال مرچیں رگڑی ہوئی اور ساتھ میں پانی لے آیا۔ صوفی صاحب ان مرچوں کو پانی کے اندر گھول کر کے روٹی کو ڈبو ڈبو کے کھا رہے تھے، جبکہ میں اور دیگر صاحبان دیگر یہاں موجود لذیذ کھانوں سے اپنے اپنے پیٹ کو فرحت بخش رہے تھے۔ میرے دل میں اس بارے میں عجیب عجیب سوال پیدا ہو رہے تھے کہ اس صوفی صاحب نے اتنے لذیذ کھانے چھوڑ کر مرچیں ہی کیوں منگوائیں اور ان کے ساتھ وہ روٹی کیوں کھا رہا ہے۔ پہلے مجھے شک شبہ ہوا کہ شاید انہیں کسی ڈاکٹر نے منع کیا نہ ہو، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یہاں پر کون سا ایک قسم کا کھانا ہے، مختلف قسم کے کھانے تھے، ان میں سے وہ کچھ بھی تناول فرما سکتے تھے۔ یہی شک و شبہات میرے ذہن میں چل رہے تھے، لیکن میں کھانا کھا کر فارغ ہو گیا۔ یقینی بات ہے کہ میرے ساتھ جو دیگر لوگ بھی بیٹھے تھے، ان کے ذہنوں میں بھی یہی سوال گونج رہے تھے کہ اس صوفی نے آخر پانی میں مرچیں ڈبو کر اس کے ساتھ روٹی کیوں کھائی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ وہ صوفی صاحب خود ہی 5-7 منٹ کے بعد کہنے لگے کہ وہ میں اصل میں سبزیاں گوشت کچھ بھی نہیں کھاتا، بس یہ لسی لے لیتا ہوں، اس میں تھوڑا سا مرچ ڈال لیتا ہوں اور روٹی اس میں بھگو کر کھا لیتا ہوں۔ الحمدللہ، تقریباً یہی میرا 12 سال سے عمل ہے۔ تو اگر کہیں لسی نہ ملے تو مرچوں کو پانی میں ڈال لیتا ہوں اور اپنا پیٹ بھرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کھاتا۔ وہاں موجود ایک ساتھی نے پوچھا کہ صوفی صاحب آپ کو کیا کسی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی پرہیز ہے؟ تو صوفی صاحب نے کہا کہ نہیں جی، مجھے کسی حکیم ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، الحمدللہ میں تندرست ہوں۔ پھر مسلسل صوفی صاحب میرے چہرے کو تکنے لگے۔ اصل میں وہ میرے تاثرات لینا چاہتے تھے، لیکن میں اس وقت تک خاموش رہا جب مجھے محسوس ہوا کہ جیسے یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ یقیناً میرے تاثر لینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ صوفی صاحب میں تو اللہ کی ہر حلال شے کھا لیتا ہوں، میرے اللہ نے جو حلال کیا میں سب کھا لیتا ہوں۔ جو ہی میری زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے، صوفی صاحب بالکل خاموش اور نگاہیں جھکا لیں۔ پھر میں نے صوفی صاحب اور دیگر ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں ہم انسانوں کے لیے ہی پیدا کی ہیں، بشرطے کہ وہ حلال ہوں اور جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہوں۔ تو ہمیں یہ کس نے حق دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں، طیب و پاکیزہ کھانے ہمارے سامنے موجود ہوں اور ہم بغیر کسی عذر کے ان کھانوں کو نہ کھائیں اور ان کی جگہ مرچیں کھائیں، چٹنی کھائیں۔ خدا جب انسان کو نعمتیں دے تو انسان کا کام ہے کہ ان سے لذت حاصل کرے اور خدا کا شکر ادا کرے۔ ایسا تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتیں عطا کرے تو آپ ان طیب و پاکیزہ نعمتوں کو چھوڑ کر تصوف سمجھتے ہوئے مرچیں کھائیں، پرانے جوتے پہنے اور پرانے کپڑے پہنے یا خستہ حالت میں رہیں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر آپ چٹنی کھائیں تو پھر کھائیں، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں آپ کے نصیب میں نہیں۔ کچھ لوگ اس کو تصوف سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، ہم اس کو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے سزا سمجھتے ہیں۔ جس شخص کے پاس اللہ کی اتنی نعمتیں ہوں وہ ان سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ اپنے گریبان میں جھانکے، خود سوچے کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ ان سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کر رہا۔ یہ یقیناً کوئی سزا ہے نہ کہ تصوف۔ ایک مولانا صاحب جو کہ جامعہ مسجد میں امامت بھی کرواتے تھے، انہوں نے یونیورسٹی کے 4 اسٹوڈنٹس کو کرائے پر مکان دیا ہوا تھا۔ چاروں نوجوان مولانا صاحب کے پیچھے 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرتے، مگر خفیہ طور پر بڑی ہی رازداری کے ساتھ وہ اپنے مکان پر جسم فروش لڑکیوں کو بلاتے، 2 ہزار ملا کر 8,000 روپے اس لڑکی کو دیتے اور اس کے بعد ساری رات اس کے جسم کے ساتھ عیاشی کرتے۔
ایک لڑکی نے ان چاروں کے ساتھ ساری رات گزاری اور 8,000 روپے لے کر اپنے گھر روانہ ہوئی۔ لڑکی صبح صبح ناشتے کے لیے دہی لینے آئی تو اس کے پاس چھوٹے پیسے نہیں تھے۔ لڑکی نے دکاندار کو 1,000 کا نوٹ دیا۔ دکاندار کی نظر جیسے ہی نوٹ پر پڑی تو وہ ششدر ہو گیا، کیونکہ مولانا صاحب کا مکان کافی عرصے سے خالی پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے۔ پہلے تو اس مکان میں ایک فیملی رہتی تھی جو کہ ماہانہ 10,000 روپے مکان کا کرایہ دیتی۔ اس فیملی کے سربراہ کا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں ہوا تو وہ اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مکان کافی عرصے تک یوں ہی خالی پڑا رہا۔ کچھ عرصے بعد ایک ادھیڑ عمر کا شخص مولانا کے پاس آیا اور کرائے کے مکان کے بارے میں بات کی۔ اس شخص کی عمر 50 سال کے قریب تھی اور اس نے بتایا کہ وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے۔ مولانا صاحب کو یہ جان کر خوشی ہوئی اور مولانا صاحب نے اپنا وہ مکان پروفیسر صاحب کو کرائے پر دے دیا۔ 1-2 ماہ تک تو سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن اس کے بعد محلے والوں نے پروفیسر کی شکایت کرتے ہوئے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ نے جو مکان اس صاحب کو دیا ہے، یہاں تو عجیب و غریب لوگ ان کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر طالب علم ان کے پاس تعلیمی مدد لینے کے لیے آتے تو بھی بات ٹھیک تھی، لیکن وہ کوئی نوجوان نہیں ہوتے، اکثر تو ان کے پاس عورتیں آتی ہیں۔ ان کے علاوہ میاں بیوی بھی ان کے پاس آتے رہتے ہیں۔ مولانا صاحب نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ طالب علموں کے والدین پروفیسر صاحب کے پاس اپنے بچوں کی تعلیمی پروگریس جاننے کے لیے آتے ہوں۔ جو خواہ مخواہ کسی پر شک کرنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ وہ ایک اچھے انسان ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں خود ان سے مل چکا ہوں۔ بظاہر تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا جس طرح آپ لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اگلے دن مولانا صاحب کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ واقعی پروفیسر صاحب ہیں یا پھر ایسے ہی اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ صبح ہوئی تو مولانا صاحب مسجد سے دیکھ رہے تھے کہ اس کی گاڑی کب مکان سے باہر آئے گی۔ ٹھیک 9 بجے پروفیسر صاحب نے گیٹ کھولا۔ اس کے بعد اس کی گاڑی باہر آئی اور مولانا صاحب نے اس کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ کافی کلومیٹر طے کرنے کے بعد پروفیسر صاحب کی گاڑی ایک تعلیمی ادارے کے اندر داخل ہوئی۔ اب مولانا صاحب کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ پروفیسر ہی ہے، اور لوگ جو ان پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں محض ان کی خام خیالی ہی ہے۔ فجر کی باجماعت نماز کے بعد مولانا صاحب کے کسی محلے دار نے مولانا صاحب کو ہاتھوں سے پکڑا اور کہا کہ آئیے مولانا صاحب، آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی خیریت تو ہے، آپ مجھے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ آدمی خاموش رہا اور مولانا صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی مولانا صاحب کے اس کرائے کے مکان کے سامنے آیا۔ مکان کے روشن دانوں سے دھواں نکل رہا تھا، اندر کچھ آوازیں بھی آ رہی تھیں جو بہت عجیب و غریب قسم کی تھیں۔ مولوی صاحب نے آوازوں پر غور کیا تو وہ پروفیسر صاحب کی ہی آواز تھی، لیکن وہ کچھ پڑھائی کر رہے تھے مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آدمی نے مولانا صاحب سے کہا کہ ہم تو ایسے شخص پر الزام لگا رہے تھے، لیکن کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ مجھے تو یہ پروفیسر نہیں بلکہ کوئی پیر فقیر معلوم ہوتا ہے جس کے پاس مرید ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ ان کو تعویذ وغیرہ دیتا ہے۔ مولانا صاحب نے اپنے محلے دار سے کہا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کل جب یہ اپنے ادارے میں جائے گا تو میں اس کے مکان کی تلاشی لوں گا۔ یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ایک پروفیسر کوئی دوسرا غلط کام نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے اس آدمی کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک ہوا تو میں اسے مکان میں رہنے نہیں دوں گا اور اسے فارغ کر دوں گا۔ اس کے بعد مولانا صاحب اپنے گھر آئے اور کافی پریشان تھے۔ بیوی نے مولانا صاحب کو پریشان دیکھا تو وجہ پوچھی۔ مولانا نے اسے سارا واقعہ بیان کیا۔ مولانا کی بیوی نے کہا کہ میں نے تو پہلے دن سے ہی یہ بات نوٹ کی تھی کہ ہمارے اس مکان سے دھواں نکلتا ہے۔ اب میں نہیں جانتی کہ یہ دھواں کس لیے نکلتا ہے۔ شاید سردی کی وجہ سے پروفیسر صاحب کمرے کے اندر لکڑیاں جلاتے ہیں اور آگ سیکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو مولانا صاحب پروفیسر صاحب کے تعلیمی ادارے میں جانے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ آدمی مکان سے کب باہر آئے گا تاکہ میں اچھی طرح کمروں کی تلاشی لے سکوں۔ جیسے پروفیسر صاحب کی گاڑی مکان سے باہر جانے لگی تو مولانا صاحب جلدی سے گیٹ کے اندر داخل ہوئے اور اس کے کمرے کو کھولنا چاہا، لیکن اس پر تالا لگا تھا۔ مولانا صاحب کے پاس اس کمرے کی تالے کی ایکسٹرا چابی موجود تھی۔ مولانا صاحب گھر واپس گئے اور بیوی سے کہا کہ
मुझे इस किराए के मकान के ताले की चाबी चाहिए। बीवी ने इसे वही चाबी दी। मौलाना साहब वापस आए और जब इसने मकान का ताला खोला तो अपनी आंखों पर यकीन न आया। कमरे के अंदर धुआं अब भी मौजूद था। मुख्तलिफ किस्म के कपड़े फर्श पर जले हुए थे, जिसमें मर्दाना और जनाना दोनों किस्म के कपड़े मौजूद थे। मौलाना साहब को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। फिर इसने कमरे के अंदर मौजूद अलमारियों को खोलना शुरू किया। अलमारी का एक एक खाना अजीब मनाजर पेश कर रहा था। किसी खाने में गुड़िया पड़ी थी तो किसी खाने में कच्चा गोश्त। गुड़िया को उठाकर देखा तो ये कपड़े की बनी एक गुड़िया थी जिसमें सुइयां डाली गई थी। अब मौलाना साहब सब कुछ समझ चुका था और लोगों के खदशात अपनी जगह दुरुस्त थे। ये प्रोफेसर होने के साथ साथ काला जादू करने वाला एक शख्स था। वॉशरूम की हालत भी निहायत बदतरीन थी। इंसानी गंदगी दीवारों पर लगी थी और इस वॉशरूम के अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल था। मौलाना साहब अभी मकान के अंदर ही मौजूद थे कि प्रोफेसर साहब वापस आ गए। वो मौलाना साहब को देखकर हैरान हुए। इसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। मौलाना साहब प्रोफेसर साहब पर गुस्सा हुए और कहा कि आपने मेरा एतमाद तोड़ा, मोहल्ले वालों में मुझे बदनाम किया। अरे मैं तो आपको क्या समझ रहा था और आप क्या साबित हुए। प्रोफेसर साहब अपनी सफाई में कहने लगे कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, लोगों की मदद कर रहा हूँ। लोग मुझसे मदद मांगने आते हैं तो मैं इनकी मदद कर देता हूँ। लोग अपनी परेशानियां लेकर मेरे पास हाजिर होते हैं तो मैं इनकी परेशानियां दूर करता हूँ। इसमें क्या गलत है। मौलाना साहब ने कहा कि खुदा का खौफ करो, ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती। ये किस किस्म की परेशानियां हैं जो आप इनकी दूर करते हैं। वो लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, आप इनकी मदद करते हैं। कोई बीवी अपने शौहर के खिलाफ आती है तो कोई सास अपनी बहू की बर्बादी के लिए, कोई हासद शख्स अपने पड़ोसी को बर्बाद करने के लिए, यानी इधर हर कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ही आपके पास आता है और मदद लेता है। और तुम इन सब की मदद करते हो। अपना सामान यहाँ से उठाओ और यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाओ, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। प्रोफेसर साहब वहां से रवाना हुए तो इसके बाद मौलाना साहब ने मकान को ताला लगाया और अपने आप से वादा किया कि आज के बाद इस मकान को मैं किराए पर नहीं चढ़ाऊंगा, भले ये वीरान पड़ा रहे, लेकिन 10,000 महाना की खातिर मैं अपने आप को या किसी और को परेशान नहीं कर सकता। कुछ अरसे बाद यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्मों ने मौलाना साहब से राब्ता किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मौलाना के मकान में रहना चाहते हैं। इनके बकौल हमें इस लोकेशन पर ही किराए का मकान चाहिए था। यूनिवर्सिटी से करीब भी है, हम पैदल जाकर अपने इदारे में जा सकते हैं। मगर मौलाना साहब ने इनसे माजरत की और कहा कि मैं इस मकान को किराए पर नहीं दे सकता। माजी में मुझे कई परेशानियों का सामना हुआ था और अभी तक मैं खौफजदा हूँ। तालिब इल्मों ने बार बार इस बात पर इसरार किया कि मौलाना साहब हमें ये मकान किराए पर चाहिए, लेकिन मौलाना ने सख्ती से मना कर दिया। अब इन तालिब इल्मों ने बाकायदा मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू की और इसके बाद कुरान मजीद की तिलावत करते। मौलाना साहब इन तालिब इल्मों से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। गो के मौलाना ने इन्हें मकान के बारे में मना किया, लेकिन मौलाना दिल ही दिल में ये सोचने लगे कि ये तालिब इल्म अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि मौलाना साहब ने आजकल के नौजवानों के बारे में जो नज़रिया बना रखा था वो ठीक नहीं था। तालीमी इदारों में बहुत सी ऐसी बातें मशहूर हो चुकी थीं, चूँकि मौलाना इस तालीमी निज़ाम से ही नफ़रत कर चुके थे। मगर इन नौजवानों की शराफत ने मौलाना साहब को बहुत मुतासर किया। एक दिन बाजमात नमाज के बाद वो नौजवान मस्जिद से वापस जा रहे थे कि मौलाना ने इन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, मैं एक शर्त पर तुम्हें अपना मकान किराए पर देने के लिए तैयार हूँ कि तुम ये कभी नहीं छोड़ोगे, जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम्हें वालिदैन या फिर मेरे सामने शर्मिंदा होना पड़े। जाहिर है अगर तुम कोई ऐसा काम करोगे तो वालिदैन की बदनामी तो होगी, लेकिन जिनके मकान में तुम रह रहे हो इसे भी बदनाम करोगे। इन्होंने मौलाना का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम आपसे वादा करते हैं कि आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इदारे के करीब तरीन रिहाइश को अपनाना था और इससे करीब तो हमें कोई रिहाइश मिल ही नहीं रही थी। यहाँ से 20-25 मिनट की पैदल मुसाफत पर हमारा इदारा है, हमें बस का किराया भी नहीं देना पड़ेगा और यहाँ अच्छे होटल भी हैं जहाँ से हम खाने खा सकते हैं। मौलाना साहब ने नौजवानों से कहा, आज 20 तारीख है, आप कल से ही इस मकान में शिफ्ट हो सकते हैं। मैं इस महीने के 10 दिन का किराया आप लोगों से वसूल नहीं करूँगा, आपका किराया अगले महीने की 1 तारीख से ही शुरू होगा। नौजवानों ने मौलाना का शुक्रिया अदा किया और एक दफ़ा फिर
مولانا سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا بھرم کبھی نہیں توڑیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ اگلے دن ہی وہ چاروں مولانا کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھے، ان کے دل کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ رہائش کے دوسرے دن ہی انہوں نے مولانا صاحب کو اپنے ہاں دعوت دی، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر مولانا کو کھلایا۔ چاروں دوست وعدے کے مطابق مولانا صاحب کے پیچھے 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے۔ ایک دفعہ ان چاروں دوستوں میں سے ایک دوست جس کا نام عاشر تھا، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہونے والی تھی۔ تینوں دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اپنے دوست عاشر کی برتھ ڈے پارٹی ادھر ہی مکان میں منائیں گے اور پارٹی میں ہم اپنے کچھ مزید کلوز دوستوں کو دعوت دیں گے۔ مگر جب انہوں نے ان خیالات کا اظہار عاشر سے کیا تو عاشر نے کہا کہ یار بات کچھ ایسی ہے کہ آپ ضرور میری برتھ ڈے پارٹی منائیں، میں منع نہیں کرتا، لیکن مزید دوستوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں اپنی برتھ ڈے پارٹی پر ایک لڑکی کو بلانے والا ہوں، وہ خوب ڈانس کرتی ہے اور وہ اس پارٹی میں بہت اچھا ڈانس کرے گی۔ ہم چاروں کے علاوہ اس کا ڈانس دیکھنے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں یہ کام بڑی ہی رازداری سے کر رہا ہوں۔ اگر تم لوگوں نے مزید دوستوں کو بلایا تو یہ بات مولوی صاحب تک جا پہنچے گی، پھر ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ تینوں دوستوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جو تم کہتے ہو ویسا ہی کریں گے۔ برتھ ڈے پارٹی میں انہوں نے ایک رقاصہ کو بلایا جس نے پارٹی میں خوب ڈانس کیا۔ چاروں دوستوں نے اس پارٹی کا لطف اٹھایا۔ اکیلی لڑکی کو آدھی رات کو اپنی رہائش گاہ پر دیکھتے ہوئے ان کے دماغ میں شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کیے اور ان کو برائی پر اکسایا۔ وہ لڑکی سے کہنے لگے کہ اگر تم ہماری خواہش پوری کر دو تو ہم تجھے ڈبل پیسے دیں گے۔ لڑکی نے انکار کیا اور کہا کہ میں صرف رقص کرتی ہوں، میں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں کرتی۔ آپ چاروں آپے سے باہر ہونے لگے ہیں اور انہوں نے لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو لڑکی نے کہا کہ میں چیخ چیخ کر پورا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ نہ صرف محلے دار اکٹھے ہو جائیں گے بلکہ پولیس بھی تم لوگوں کو پکڑ کر لے جائے گی۔ تم لوگ میرے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہ کرو۔ ہاں البتہ اگر تم واقعی ایک لڑکی کے خواہش مند ہو تو میں ایسی کئی لڑکیوں کو جانتی ہوں جو پیسے لے کر جسم بیچتی ہیں۔ کل تمہاری رہائش پر ایک لڑکی آ جائے گی، میں اس بات کا وعدہ کرتی ہوں۔ اگلے دن کسی لڑکی کا فون آیا تو عاشر نے اسے اپنے مکان کا ایڈریس بتایا، مگر سختی سے کہا کہ تجھے رات 1 بجے کے بعد ہی آنا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ 1 بجے کے بعد لڑکی ان کی رہائش پر آئی اور پھر وہ ایسے کام کے عادی ہو گئے اور ایسے راستے پر چل پڑے جس کا نتیجہ صرف تباہی تھا۔ انہیں برائی کی عادت پڑ چکی تھی اور وہ اب برائی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ البتہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس برائی کے ساتھ ساتھ اب بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ 5 وقت کی نماز مولانا کے پیچھے باجماعت پڑھتے۔ ان نوجوانوں کے چہرے بدل چکے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ایسا راز وہ چھپا رہے ہیں یا پھر ایسا گناہ کر رہے ہیں جن کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا نے یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کی، گناہ ویسے بھی ان کے چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ اب ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی نہ کسی جسم فروش لڑکی کو اپنی رہائش پر بلاتے۔ 1,000 روپے جمع کر کے وہ لڑکی کو ساری رات استعمال کرتے، ساری رات اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے، فجر سے پہلے لڑکی کو واپس بیچ دیتے۔ ان کے مکان پر آنے والی لڑکیوں میں کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو صرف مجبوری کی وجہ سے یہ کام کر رہی تھیں۔ ایک دفعہ ان کے مکان پر ایسی لڑکی آئی، وہ رہائش پر پہنچی تو لڑکی نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں مجبور ہوں، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، اگر تم میری مدد کرو اور اس کام سے باز رہو تو میں تمہیں دعائیں دوں گی، میرے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے۔ مگر انہوں نے عورت کو یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہم تجھے بھی اسی بات کا مشورہ دیں گے کہ کسی سے بھیک مت مانگو اور محنت کر کے کماؤ۔ پھر اس بات پر چاروں نے کہکا لگایا۔ وہ بیچاری کا مذاق اڑانے لگے مگر وہ زیادہ عرصے تک اس گناہ کو نہ چھپا سکے۔ ایک دکاندار کو ان پر پہلے سے ہی شک تھا مگر اسے اس وقت یقین ہوا جب صبح ایک لڑکی اس دکان سے ناشتے کے لیے دہی لینے آئی۔ لڑکی نے 1000 کا نوٹ دیا تو اس نوٹ پر ایک نشان لگا تھا۔ یہ معمولی نوعیت کا نشان تھا مگر دکاندار اس نوٹ کو پہچانتا تھا۔ یہ وہی نوٹ تھا جو اس دکاندار نے کچھ گھنٹے پہلے رات کو عاشر کو دیا تھا۔ دکاندار سوچنے لگا کہ چند گھنٹے بعد یہ نوٹ اس لڑکی کے پاس کیسے آیا۔ شک کی بنیاد پر وہ رات کو سویا نہ، پولیس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ آدھی رات کو ان چاروں کو ایک جسم فروش لڑکی کے ساتھ پکڑ لیا۔ گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے اور اسی گناہ نے ان چاروں کو بھی برباد کر دیا۔
ان کا مستقبل ختم ہوا، یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ختم کر دیا گیا، خاندان میں الگ بدنامی ہوئی، مگر سب سے زیادہ حیران مولانا صاحب تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ ساری رات بدکاری کر کے صبح باجماعت نماز بھی ادا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے ہی رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی دھوکہ دے رہے تھے۔ ایسی تعلیم بجائے علم کی شمع روشن کرنے کے جہالت کی طرف مزید تاریکی پیدا کرتی ہے۔